बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट अदालत नंबर 1 के बाहर से मैं हूं कंबर जैदी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लापता अफराद केस की समाअत की है। बहुत अहम समाअत है क्योंकि इस समाअत में इमरान रियाज से लेकर उस्मान डार तक सबका जिक्र आया। असद तूर, मतीउल्लाह जान, इनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लापता लोग हैं इनके हवाले से कुछ करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। जो लापता बलोच अफराद हैं उनके मामले को क्या वंस फॉर ऑल सेटल किया जाएगा, क्योंकि अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आई है कि हमने इस मामले को हतमी तौर पर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो क्या होने जा रहा है और इस केस की समाअत में क्या हुआ है ये हम आपको आज बताएंगे। और इस केस में की समाअत के दौरान बड़े अहम इंकशाफात अदालत के सामने किए गए हैं, वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे। एतजाज़ एहसन की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई थी और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं इस दरख्वास्त को देख रहे थे, लेकिन उनके जो खुर्रम लतीफ़ खोसा हैं उनकी आपको पता है गिरफ्तारी के बाद से ये वकालतनामा शुएब शाहीन साहब को दे दिया गया। और शुएब शाहीन साहब ने सबसे पहली जो अर्ज़ की अदालत के सामने, एक एक करके उनकी गुजारिशात बता देता हूँ। फिर उन्होंने उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, जो कुछ इनके साथ होता रहा है उसका जिक्र किया। फिर इन्होंने जो इमरान रियाज खान है उनका जिक्र किया। तो अदालत की जानिब से इस पर क्या कहा गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बलोच जो रहनुमा इस टाइम आपको पता है प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज के हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और कहा है कि उनको एहतजाज का हक है। ये तमाम कार्रवाई में फैसला क्या किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। तो इस तमाम मामले में शुएब शाहीन साहब ने सबसे पहले जो गुजारिश की वो ये की कि कमीशन सही तरह से काम नहीं कर रहा है। 2011 से बनाया गया नाज़रीन ये कमीशन, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि उस टाइम एतजाज़ एहसन साहब तो पीपल्स पार्टी के वजीर थे और एतजाज़ एहसन साहब का क्या अभी तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। शुएब शाहीन ने कहा कि हाँ एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी में है। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि एतजाज़ एहसन साहब अपनी ही दौरे हुकूमत में लापता अफराद कमीशन की जो तैनाती की गई थी उसके सरबराह की, उसका नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराना चाहते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं इस तमाम मामले पर। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको इस हवाले से एतराज़ क्या है, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि इस हवाले से कानून साजी भी नहीं की गई और कानून साजी अगर होती तो ये मामला हल हो जाता। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है उसको डायरेक्ट करे कि वो कानून साजी करे किसी भी मामले में। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कोई कानून साजी हुई भी हो और उसको हम कल अदम करार दे दें, लेकिन कानून साजी के लिए कहना ये हमारा इख्तियार नहीं है। फिर जो शुएब शाहीन साहब हैं उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए बताया कि सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फ़र्रुख हबीब, इन लोगों को अगवा किया गया और इन लोगों को जो है वो गायब किया गया। और उसके बाद सहाफ़ी इमरान रियाज का भी जिक्र किया गया कि उनको गायब किया गया। जब वो आए तो उनकी हालत बहुत ही नासाज थी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सदाकत अब्बासी, फ़र्रुख हबीब और उस्मान डार कौन है, जिस पर बताया गया कि ये PTI के रहनुमा है शुएब शाहीन की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि वो लोग खुद क्यों नहीं आए हैं। और फिर शेख रशीद साहब के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बंदा जो फैज़ाबाद धरना केस में रिव्यू जजमेंट कर सकता है वो अपना केस के आके खुद अदालत के सामने नहीं लड़ सकता। और शेख रशीद को चाहिए कि वो अगर उनको उठाया गया है या उनके साथ कोई मामला हुआ है तो वो खुद अदालत आ जाएं। आप उनकी जानिब से वकालत करें, कल वो आपको कह दें कि मैंने तो नहीं कहा था कि शुएब शाहीन साहब आएँ। तो इस लिहाजा इस केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, अदालत का कंधा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि आपकी पिटीशन एक ही पार्टी के गिर्द घूम रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस रिमार्क्स के बाद शुएब शाहीन ने कहा कि ये नहीं सिर्फ इमरान रियाज खान साहब और सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा है, ये जो मुश्किल दौर चल रहा है, कागजात नामजदगी जिस तरह से छीने जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस मामले को सियासी तौर पर नहीं सुनेंगे। अगर आपको सियासी मामला उठाना है तो सेनेट मौजूद है, आप सेनेट पर पे जाके उठाएं और इस मामले को एड्रेस करें। हमने इस मामले को अलग करना है। यानी चीफ
جسٹس سے آ رہے تھے کہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو جو ابھی رائٹ نہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اس سے الگ کیا جائے، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس دونوں معاملے میں سیاست کو نہیں آنے دیں گے، ہم سیاسی طور پر اس معاملے کو نہیں سنیں گے۔ تو شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے تھے، جو بتانا چاہ رہے تھے عدالت کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے جو کچھ گمشدگیوں ہو رہی ہیں اور جو کچھ جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وہ لوگ خود اثر و رسوخ والے ہیں، وہ لوگ خود عدالت آ جائیں اور عدالت کے سامنے آ کر اپنی گزارشات عرض کریں، آپ جو ہے ان کی وکالت نہ کریں۔ آپ کے سامنے جو کیس ہے وہ ایک مسنگ پرسنز کا ہے جو کہ ایک بہت جنون معاملہ ہے، ہم نے اسے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے، ہم عدالت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر محمد خان بھٹی صاحب کا نام سامنے آیا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ وہ محمد خان بھٹی کون ہے؟ آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کا نام یہاں پر مت لیں، آپ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیس لے کے آئے ہیں، صرف اپنی استدعا جو ہے محدود رکھیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ پھر عدالت کے سامنے ایک اور بڑا معاملہ آیا جس میں ایک بڑا انکشاف جو کہ پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم عدالت کے سامنے چونکہ آیا ہے اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے معاملے پر ناظرین قانون سازی کا ایک بل شیرین مزاری صاحبہ لائی تھی سینٹ میں، لیکن اس کی جب اوپن ووٹنگ ہوئی تو اوپن ووٹنگ میں وہ بل کو سپورٹ کیا گیا، پھر ایک خفیہ رائے شماری کرائی گئی ناظرین، اور اس خفیہ رائے شماری میں ہم نے یہ دیکھا کہ ووٹ جو ہے وہ ووٹ ہی مسنگ ہو گئے، یعنی بندے تو مسنگ ہوتے ہیں، ووٹ ہی مسنگ ہو گئے، اور پھر اس خفیہ رائے شماری میں یہ بل جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو غائب کر دیا گیا، یہ خفیہ رائے شماری کے بعد بل ہی منظر عام پر نہیں آیا۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ پہلے تو اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی، پھر جو ووٹنگ ہوئی اس میں خفیہ رائے شماری میں بندے غائب ہو گئے، اور پھر اس بندے غائب ہونے کے بعد بل ہی غائب ہو گئے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، اب عدالت صرف اپنا کام کرے گی، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو جن لوگوں نے یہ درخواست دائر کی ہے وہ خود حکومتی عہدوں پر اہم حکومتی عہدوں پہ رہے ہیں، ان کی جانب سے کیوں نہیں یہ اس ٹائم پہ معاملہ اٹھایا گیا، کیوں نہیں قانون سازی کی گئی، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے صرف۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جو پیٹیشن ہے وہ صرف ایک پارٹی کے گرد، ایک سیاسی پارٹی کے گرد گھومتی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ مطیع اللہ جان اور اسد طور کو بھی تو اٹھایا گیا تھا، ان صحافیوں کا نام نہیں لکھا آپ کی جانب سے، تو جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ اگر ان کو اٹھایا گیا تھا تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، اور مطیع اللہ جان اور اسد طور کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کیا وہ کریڈیبل صحافی نہیں ہے؟ میری نظر میں تو وہ بڑے مستند صحافی ہیں، جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ میں اس ٹائم پارٹی کا حصہ نہیں تھا، اگر یہ اس ٹائم پہ ہماری حکومت میں ہوا ہے تب بھی غلط ہوا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دیکھیں ایک پارٹی کی سائیڈ لے رہے ہیں، آپ ایک پارٹی کی سائیڈ نہ لیں، آپ ذمہ داری قبول کریں کہ آپ کے دور حکومت میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ میں نے تو پارٹی ہی ابھی جوائن کی ہے، تو مجھے آپ کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایکنالج کرنے کی بات کریں کہ آپ کو یہ ایٹ لیسٹ ایکنالج کرنا چاہیے۔ پھر ناظرین معاملہ آیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بلوچ جو طلبہ ہیں اور بلوچ مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہی ہیں، اور ہماری نالج میں آیا کہ ان کو اٹھایا بھی گیا، جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی آپ لوگوں کا کیس جب بھی سپریم کورٹ جاؤں گا آپ لوگوں کا کیس پیش کروں گا، ان کو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی جانب سے غلط اٹھایا گیا اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ زیادتی کری ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں ہم نے ججمنٹ دی ہوئی ہے، رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ کے حوالے سے ان کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار ہے۔ پھر اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں موجود تھے، کہ آپ جو ہیں اس تمام معاملے پر اٹارنی جنرل کو کہیں کہ وہ معاونت کریں اور اس تمام معاملے پر ہمیں جو ہے وہ عدالت رپورٹ دے عدالت میں، اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ پھر اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو کل ٹیک اپ کریں گے، 11:30 تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا کہ ہم اس کو پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہر ریاستی ادارے کی ایک حد ہے اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور پاکستان میں جو اتنی زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں ان نفرتوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ایک جو امپورٹنٹ چیز اس کے بعد کیس کی سماعت ختم ہو گئی، میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس تمام معاملے میں،
وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا تھا اور جو بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. بیسکلی اعتزاز احسن نے یہ درخواست مسنگ پرسنز کے حوالے سے دی تھی جو پولیٹیکلی غائب ہو رہے ہیں اور جن کا ایک ایشو پہلے سے چلتا آ رہا ہے, لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم پولیٹیکلی جو لوگ غائب ہو رہے ہیں اس کی درخواست نہیں ہم سنیں گے. یہ معاملہ اگر ان لوگوں کا ہے تو وہ خود لوگ عدالت میں آ کر بتائیں, ہم اس معاملے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلب نہیں کریں گے. تو چیف جسٹس نے بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے اسے ٹیک اپ کرنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ ونس فار آل ہم اس کو سیٹل کریں گے, یہ معاملہ ایسے نہیں جانے دیں گے. لیکن سیاسی جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا ان لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے ہم آپ کو یہ کہیں کہ ان کو پی ٹی آئی, عثمان ڈار نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے تو وہ رنجیدہ ہیں, وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ جائیں, ہم ان کو یہ آرڈرز جاری کریں. تو ایک طرح سے چیف جسٹس مکمل طور پر جو سیاسی لوگ ہیں ان کی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, ان سے ایک لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ ہمارے سامنے آئے تو بات بنتی ہے, لیکن ہم سیاسی مقاصد کے لیے عدالت کو استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد اس کیس کی سماعت ختم کر دی گئی. کل 11:30 بجے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور کہا کہ ہم ڈیٹیل میں سنیں گے اور یہ مسنگ پرسنز کے افراد یعنی جو خصوصاً بلوچ مسنگ پرسنز کے افراد ہیں اس معاملے کو عدالت جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی. ابھی نااہلی نواز شریف کی نااہلی والا کیس چل رہا ہے, وہ کیس ختم ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے. تاحیات نااہل رہیں گے نواز شریف یا 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی, اس پر عدالت کے میں دلائل ہو رہے ہیں, اس کی اپڈیٹ آپ کو دیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.